السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے جو ایک ویڈیو بنایا تھا اس پر میرے ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ بنیاد اور یہ اصول بیان کیا کہ جس کے پاس یعنی جس لڑکی کے پاس نہ بڑا موبائل ہے اور نہ چھوٹا موبائل ہے وہ اچھی لڑکی ہے، تو پھر لڑکے کو کیا پہچاننے کا معیار ہوگا؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ہر لڑکی اچھی ہی ہوتی ہے، ہر کوئی ایمان والی ہے، مسلمان ہے، سب گھر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے، سب لڑکی اچھی ہے۔ لیکن لڑکوں کی عادت اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جتنا گلچھرے اڑائیں جتنے مستی کرنا ہے کر لیں، لیکن جب بات شادی کی آئے تو ہم ایک ایسی لڑکی سے شادی کریں جو دیندار ہو، نیک گھر والی ہو، اور اچھے گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں چلنے لگتی ہے، اور جو کہ بہتر بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ تو وہی میں مذاق میں کہا کہ بھائی کہ یہ اچھی کیا ہے، ہر لڑکی اچھی ہوتی ہے، شادی کرنی ہے شادی کر لو، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اس کو اپنی طرف سے بعد میں پورا کر لینا، سکھا دینا۔ اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کو نماز کا پابند بنا دینا، قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے سکھا دینا، یا جو ایکٹیویٹیز ہے اسلامی اگر نہیں کرنا جانتی ہے تو اس کو سکھا دینا۔ لیکن یہ چھان بین کرنا اور یہ پرکھنا یہ سب عام سی بات ہے بھائی۔ کیا اس طرح لوگ کرتے ہیں؟ حالانکہ میں یہ ان کو کہہ رہا تھا نصیحتاً کہہ لیں یا پھر مشورہ کے طور پر کہ بھائی اگر میری طرف سے اگر یہ مشورہ قبول کر لیں تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوگا، کیونکہ میں ابھی جس دنیا کو دیکھ رہا ہوں جس نقطۂ نظر سے، اور دیکھیے ایک بات کا اور ایک ہی جملے کا کئی مطلب اور کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ میں نے جو یہ کہا کہ ایسی لڑکی جس کے پاس نہ چھوٹا موبائل ہو نہ بڑا موبائل ہو، یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر میں نے نہیں بولا کہ اگر ایسا ہی اصول بن گیا اور سب ایسے ہی ہوتے، نہیں، اکثر ایسا دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ہر چیز کو باریکی سے دیکھنے والی مزاج آپ رکھتے ہیں تو، ورنہ تو بس اپنی ہی زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، باقی دنیا بھاڑ میں جائے۔ اگر ایسے آدمی ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ اپنے ہی آپ کو جانتے ہیں، دوسرے کو نہیں جانتے۔ حالانکہ ایک عالم دین کی یہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا کے ہر چیز کو، ہر پہلو کو جاننے کی کوشش کرے اور تمام باریکی کو جاننے کی کوشش کرے کہ کیا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، جنریشن میں جو نئی نئی کیا کہتے ہیں نسلیں آ رہی اس میں کیا مطلب ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ کس طرف بگڑ رہے ہیں، کیا وجوہات ہے۔ ان تمام چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک عالم دین کو، اور ہر ایک چیز کی خبر رکھنی چاہیے، اور یہ احساس اپنے اندر زندہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ احساس اور یہ فکر کسی عالم دین کے اندر نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ کھوکھلا ہے اندر سے، بس ایسے جی رہا ہے، شکل پہ داڑھی لے لیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم مدرسے سے ہو کے آئے نہیں۔ اصل عالم دین وہی ہے جس کو اپنی قوم کی فکر ہے۔ دیکھیے، گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے، گناہ سے کوئی پاک صاف نہیں ہے، لیکن گناہ جو ہے ایسی کوئی گناہ ہو جو صرف بندہ اور اس کے رب کے درمیان رہے، تیسرا کوئی جاننے والا نہ ہو۔ لیکن آج امت مسلمہ اور جو نبی کی امت ہے، پیاری امت، اور اس کی بیٹیاں ایسے گناہوں کے دلدل میں جا رہی ہے، نہ یہ کہ وہ جانتی ہے بلکہ پوری دنیا اس کو جان رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس کیا کہتے ہیں غلط چیز میں ملوث ہے۔ تو میرا کہنے کا صرف مقصد اتنا ہی تھا کہ اگر کوئی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو جہاں اگر کوئی پسند آئے شادی کر لے، لیکن اگر کسی کو اس بات کی کھجلی ہے یا بہت سوار ہے کہ ہم کو اچھی ہی چاہیے، بہت اچھی چاہیے، تو ہاں، میری طرف سے اب بھی وہی رائے ہے کہ اگر کوئی ایسی لڑکی مل جائے جس کے پاس نہ چھوٹا موبائل ہو نہ بڑا موبائل ہو، اس کو اچک لیجئے، ان کو فوراً حاصل کر لیجئے اس لڑکی کے لحاظ سے جس کے پاس بڑا موبائل ہے پہلے سے، کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو مثال کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں، زمینی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا مطلب مراد ہے اس سے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ پورے ہندوستان کی ذمہ داری آپ کو نہیں دے رہا ہوں، بس آپ اپنے ضلع کا ہی سروے کر لیجئے کہ اس موبائل نے کس کا بیڑا زیادہ غرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پھر سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، یہ جو موبائل ہے اس سے تو ہمارا بھی بڑا غرق ہو گیا ہے، اس سے تو ہم بھی برباد ہو گئے ہیں۔ اگر ہم تو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے آدمی آ جائے جو ہم کو یہ آفر دے کہ بھائی میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں، اور ایک طرف یہ ہے کہ بس آپ 1 سال موبائل نہیں چلائیں گے، اس کے عوض میں، اس کے بدل میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا سال کا، تو میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔
ہو سکتا ہے آپ کر لیں لیکن میں نہیں کر پاؤں گا. تو یہ عالم ہو چکا ہے. اس سے تو ہم لوگوں کا بیڑا غرق ہے. میں خود اس سے برباد ہو چکا ہوں. لیکن عورتوں کا معاملہ اور ہے، مردوں کا معاملہ اور ہے. اگر اس کو زمینی حقیقت پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سروے کر لیجئے، پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میری بات میں کیا گہرائی ہے. اور میں دیکھیے میں بتا رہا ہوں ہر بات کا جو مطلب مراد الگ الگ محل کے اعتبار سے ہوتا ہے. آپ ایک ہی اصول نہیں بیان کر سکتے. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن باوجود انگلی کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ چلو میں یہاں پہ انگلی کر دیتا ہوں. ابھی دیکھیے میں ایک تازہ مثال جو میرے خیال سے پورے ہندوستان کے لوگ اس کو جانتے ہیں، سیما حیدر والا جو واقعہ ہوا، اس کو ایسے ہی رہنے دو. حالات کو، واقعات کو سیم رہنے دیجیے، جو ہوا ہے بس کردار بدل دیجیے. سیما حیدر کی جگہ صرف حیدر کو لے آئیے، کیا ایسا واقعہ ہوتا؟ یہ آپ سے سوال ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور میری بات میں کیا گہرائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر یہ بات پسند آئے تو آپ شیئر اس کو ضرور کیجیے گا.